بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد القصاص. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواہ البخاری. اللہ تعالیٰ کی وسیع اور عام رحمت کا بیان چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات اور چند احادیث ہمارے سامنے آ گئیں. انہی رحمت کے بیان کے سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. جب کوئی بندہ اسلام لے آئے، فحسن اسلامه، اور اس کا اسلام اچھا ہو جائے، یعنی خالص سچے دل سے ایمان لایا ہے، پکا اسلام لایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ہر وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں جو اس نے پہلے کیا تھا. اسلام لانے سے پہلے کفر اور شرک کے حالت میں جو کچھ بھی گناہ کیا تھا، حتیٰ کہ سب سے بڑا جرم شرک اور کفر کا، اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی ایک حصہ ہے کہ محض اسلام قبول کر لینے سے اب پیچھے کے کسی بھی گناہ کا کوئی حساب و کتاب، کوئی مواخذہ باز پرس نہیں ہوگی، سب معاف مٹا دیا جاتا ہے. اور اسلام لانے کے بعد بدلہ ہوگا، یعنی اب اسلام لانے کے بعد اب وہ جو اعمال کرے گا، اسلامی اعمال اسلام کے مطابق کرے گا، اللہ کی اطاعت والے کرے گا، تو نیکی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ملے گا. اور اگر اسلام لانے کے بعد اسلام کی حالت میں کوئی گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، لیکن پہلے کے کسی گناہ کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اسلام کی برکت سے پچھلے سب مٹا دیے جائیں گے. اور اسلام لانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بدلہ ہوگا، یعنی نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، اور اسلام لانے کی حالت میں کوئی گناہ ہوا اور اس سے توبہ نہیں کی تو اس پر سزا اور گناہ بھی ہوگا. پھر فرماتے ہیں: الحسنۃ بعشر امثالها. اسلام لانے کے بعد اس کے اعمال کے بدلے کی کیا شکل ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیکی اس کے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ تک ہوگی. یعنی اسلام کی حالت میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، پیچھے بھی اس چیز کا بیان آ چکا ہے کہ عام حالت میں انسان مسلمان کی ہر نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر اخلاص للہیت جتنی زیادہ ہوگی تو اس کو اور بڑھایا جاتا ہے، 700 گنا بھی لکھا جاتا ہے. اور کسی کے اندر اور معیاری اللہ کے شان کے مطابق اخلاص ہے، تقوی ہے، تو اس کا اور بھی بڑھایا جاتا ہے. اور 700 کے آگے کتنا بڑھایا جاتا ہے یہ متعین نہیں ہے. اب اس کے آگے کتنا بڑھایا جائے گا وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن کم سے کم درجہ، سب سے کم 10 گنا، اور اس سے اور بڑھا کر 700 گنا. یعنی یہ کہ کوئی مثال کے طور پر نماز پڑھی، ایک نماز ہم نے پڑھی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ادنا درجے میں کم سے کم تو 10 نماز کا ثواب لکھا گیا، اور ہمارے دل کے اخلاص وغیرہ کو دیکھ کر اس کو 700 نمازوں کا، کسی کا اور زیادہ خلوص ہوگا تو اس کو اس سے بھی زیادہ نمازوں کا ثواب ملے. ایسے ہی ہر نیکی، فرماتے ہیں کہ اسلام کی حالت میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی بہت زیادہ گنا زیادہ تک دیا جاتا ہے. والسیئۃ بمثلھا. اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر، یعنی جتنی برائی اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا، اسی کے برابر سزا ملے گی. ایک گناہ کی ایک سزا،
جتنی گناہ اتنی سزا، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اور یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک گناہ کی ایک سزا بھی مل ہی جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ بھی درگزر فرما دے، اذراہ فضل بندے کے توبہ کی وجہ سے بھی درگزر ہو جاتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ توبہ نہیں کر سکا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ وہ معاف کر سکتے ہیں، تو معاف کرنے پر آ جائے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا، اور اگر پکڑ پر آئیں گے تو جتنی گناہ ہے اتنا ہی سزا ملے گی، بال برابر بھی اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی خصوصی اور اہم ترین عام رحمت ہے کہ ہمارے اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال کی اتنی قدردانی ہے کہ 10 گنا اور 700 گنا کا اجر و ثواب ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جتنی ہماری گناہ ہے اتنے ہی اس کی سزا لکھی جاتی ہے، اس سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، ہاں اگر اللہ اس کو بھی درگزر کر دے تو وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب الحسنات والسیئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کے لکھنے کا انتظام فرمایا ہے، نیکیاں اور گناہیں لکھی جاتی ہیں، کس طرح؟ فمن ہم بحسنۃ، کرے کہ پس جو شخص جو بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے، ولم یعملها، اور اس کو ابھی کیا نہیں ہے، کتب اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کو بندے کے لیے اپنے پاس ایک نیکی کے طور پر لکھتا ہے۔ صرف دل کے اندر خیال آیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، چلو بیٹھ کے تلاوت، کوئی بھی نیکی کا خیال آیا لیکن ابھی کیا نہیں ہے، صرف ارادے پر ہی اللہ کے ہاں مکمل ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، کرے کہ اور اگر نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے کے لیے اپنے پاس 10 نیکیاں لکھتا ہے، 700 گناہ تک، اِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اس سے بھی زیادہ گناہ تک۔ وہی جو اوپر بات آئی تھی کہ نیکی بندہ کرتا ہے تو کم سے کم 10 گناہ یا 700 گناہ یا اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ چاہے بڑھا کر لکھتے ہیں۔ اس میں یہ کہ اضافہ ہے کہ ایمان والا بندہ کسی نیک عمل کا صرف ارادہ کرتا ہے، ابھی اس پر عمل نہیں کیا ہے، صرف ارادے پر بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، بعض موقع پر بہت سے لوگوں کو کبھی کسی نیک اعمال کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، کہیں رائے خدا میں خرچ وغیرہ کی ترغیب اور شوق دلایا جاتا ہے تو وہ ٹالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے کریں گے، ارادہ بھی لوگ کرواتے ہیں، جیسے تبلیغی جماعت میں نکلنے کے لیے ارادہ کرواتے ہیں، ایسے بہت سے موقع پر ارادہ کروایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ ارادے سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ارے نہیں ایسا ہم کو ارادہ نہیں کرنا کہ کر بھی نہ سکیں، جب وقت آئے گا تو ہم کریں گے، دیکھیں گے اس کو۔ نہیں، ارادہ بھی ایمان والے کا یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ اپنے آپ کو کہہ کر پیچھے ہٹتے ہیں، ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ بڑی محرومی کا شکار ہے۔ یقیناً ہاں، ارادہ کرتے وقت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو ٹالنے کے لیے اس کے منہ پہ ارادہ کر دو اور کرنا تو ہمیں ہے نہیں، تو ایسے ارادے پر کچھ نہیں ملے گا۔ ہم کا جو لفظ عربی کے اندر ہم، یہ پختہ ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ہمارا پختہ ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے راہ بنوا دی، عمل کرانے پر آ گیا، ہو گیا، بہت اچھا۔ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تب بھی ہمارے ارادے کی نیکی تو لکھی گئی، اس لیے نیکیوں کے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ شیطان اس طرح کے خیالات ڈال کر وہ اس ایک نیکی سے بھی ہمیں روکنا اور محروم رکھنا چاہتا ہے۔
اس لیے نیکیوں کا ارادہ کرنا چاہیے، چاہے بار بار ارادے ٹوٹتے رہیں۔ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس کو کیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس برائی کے ارادے کو اپنے پاس ایک نیکی لکھواتا ہے، ایک مکمل نیکی۔ کسی گناہ کا برائی کا ارادہ تھا لیکن پھر ہم پیچھے ہٹ گئے، عمل نہیں کیا کہ نہیں کریں، کسی بھی وجہ سے اللہ کا خوف، ایمانی غیرت، کوئی بھی چیز سامنے آ گئی اور ہم اس پر عمل نہیں کیے اس گناہ کے ارادے پر، تو بھی ہمارا حالانکہ کیا ہم نے کچھ نہیں ہے، ارادہ بھی گناہی کا کیا تھا اور گناہ سے پیچھے ہٹے، کوئی کچھ نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس گناہ کے ارادے کے بعد گناہ کو نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھواتے ہیں۔ وَمَنْ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور اس پر عمل بھی کر لے، جس گناہ کا خیال ارادہ آیا اس کو کر بھی گزرا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اس بندے کے لیے ایک گناہ لکھواتے ہیں، جتنی گناہ ہے اتنا ہی لکھواتے ہیں، گناہوں میں اضافہ نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عمومی اور اہم ترین رحمت کا تقاضا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے نفع والا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اجر کو، فائدے کو خوب بڑھا دیتے ہیں، جب اس سے خسارے والا کوئی کام ہوتا ہے تو جتنا خسارہ ہوا ہوتا ہے اتنا ہی لکھواتے ہیں۔ اور دوسری حدیثوں میں آیا ہے، شاید پیچھے گزرا بھی ہو، کہ وہ بھی فوراً برائی لکھی نہیں جاتی ہے، برائی کے ارادے پر جو ایک لکھی جاتی ہے وہ بھی فوراً نہیں، برائی لکھنے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی رکے رہو، دیکھو یہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، پھر جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھی نہیں لکھا جاتا ہے، اور پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اب یہ باز آنے والا نہیں ہے، ادھر ہی بڑھتا جا رہا ہے، پھر ایک لمبے وقفے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو لکھ لو، تو ایک گناہ لکھی جاتی ہے۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض رواه في شرح السنة۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی مثال جو برائیاں کرتا ہے پھر نیکیاں کرتا ہے، برائی کی اس کے بعد نیکی بھی کر لی، پھر برائی کی نیکی کر لی، کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے اوپر تنگ زرہ ہو، لڑائی کی زرہ اور وہ پہن رکھی ہے اور وہ گلے میں پورا جو جنگی لباس پہنا جاتا ہے، اس کی گردن پر ایک تنگ زرہ ہے جس تو اس کا گلا گھونٹ رکھا ہے، اس کا حلقہ وغیرہ جو کڑا وغیرہ اتنا تنگ ہے کہ ایک دم جیسے گلا گھونٹے ہوئے ہے، اب جان نکلی تب نکلی۔ ثم عمل حسنۃ، کہہ رہا ہے کہ پھر اس نے کوئی اچھائی کی، اس آدمی نے جس کے گلے کے اوپر وہ زرہ ہے اور جس کے گلے کو بالکل دبائے ہوئے ہے، اس نے کوئی اچھائی کی، فانفکت حلقۃ، پھر اس کی ایک گرہ، اس کا ایک کڑا کھل گیا، کوئی ڈھیلی ہو گئی۔ ثم عمل اخرى فانفکت اخرى، پھر اس نے کوئی دوسرا نیک کام کیا، پھر اس کی دوسری گرہ کھل گئی، حتی تخرج الی الارض، یہاں تک کہ مختلف نیک عمل کرتے کرتے وہ زرہ اس کی گردن سے گر جاتی ہے اور پھر وہ اچھے سے سانس لینے لگتا ہے، خوشگوار ماحول میں آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے اور نیکی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے، گناہ کرنے والا گویا کہ اپنے گلا گھونٹ رہا ہے، اور جب نیکی اس کے بعد کر لیا تو گویا کہ اس کے جو گلا دبایا گیا کچھ پکڑ ہلکی ہو گئی، پھر کوئی اچھائی کیا تو اور ہلکی ہو گئی، اس کا سینہ اور یہ پورا حصہ اس کا گویا کہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، بالکل ایک اچھے ماحول میں آب و ہوا لینے لگتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے نیکیوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقص علی المنبر هو یقول وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس بندے کے لیے جو اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈرے، جس کے اندر خوف ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے محشر میں کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ جب یہ خوف ہوگا تو ظاہر ہے کہ بندہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرے گا، بچے گا گناہوں سے، نیکیاں کرے گا۔ تو کہہ رہے کہ ایسے خوف رکھنے والے بندے کے لیے جنتان، 2 جنت ہیں اللہ سے، اللہ کے سامنے جس کے اندر خوف ہے کھڑے ہونے کا محشر میں حساب و کتاب کا، اس کو آخرت کے اندر 2 جنت ملے گی۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، زنا اور چوری کر رہا ہے اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر بھی ہے، فقال الثانیۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنت۔ فقلت الثانیۃ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، میں نے دوبارہ کہا کہ اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے اللہ کے نبی، فقال الثالثۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر وہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس بندے کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے 2 جنت ہے۔ فقلت الثالثۃ، تو میں نے کہا تیسری مرتبہ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اگرچہ وہ آدمی زنا اور چوری کرے اے اللہ کے رسول، یعنی زنا اور چوری جیسے گناہوں جرم بھی مبتلا ہو تب بھی اس کو 2 جنت ملے گی۔ قال وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ابو الدرداء کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ابو الدرداء پر اگرچہ یہ بات بھاری گزر رہی ہو کہ زنا اور چوری کرنے والا بھی اگر خوف خدا اس کے اندر آ جائے تو اس کو بھی 2 جنت ملے گی، 2 جنت ملے گی۔ تو اگرچہ ابو الدرداء کو یہ بات تعجب خیز لگے، ان کے اوپر بھاری گزرے کہ ایسے گناہ گار کو بھی 2 جنت ملے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ملے گی۔ جب اس کے اندر خوف خدا آ جائے گا، اگرچہ وہ زنا چوری میں مبتلا ہو، لیکن اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا جب خوف آ جائے گا، اب جب گناہ چھڑ گئے تو سابقہ گناہ کا اللہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک بندہ شروع سے آخر تک ہمیشہ نیکیاں ہی کرتا رہا اور ایک بندے کے پچھلی زندگی میں کچھ بڑے بڑے گناہ ہیں اور بعد میں توبہ اور خوف کے بعد اس کے اچھے اعمال ہوئے ہیں تو اس کو بھی 2 جنت، اس کو بھی 2 جنت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ابو الدرداء پر یہ بات بھاری گزرے، تعجب لگے، لیکن ایسے گناہ گار کو بھی جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے 2 جنت ملے گی۔ وعن عامر الرامی قال بينما نحن عنده، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال يا رسول الله، مررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن فلففتهن بكسائي فهن أولئك معي، قال ضعهن فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها، فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن، فرجع بهن۔ حضرت عامر ابن الرامی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اچانک آپ کے پاس ایک شخص آیا جس کے بدن پر ایک چادر تھی، چادر اوڑھے ہوئے آیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس میں چادر میں لپیٹے ہوئے تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں درخت کی ایک جھاڑی کے پاس سے گزرا اور میں نے اس میں پرندوں کے چوزوں کی آواز سنی
تو میں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اپنی اس چادر میں رکھ لیا۔ پھر ان پرندوں کی ماں آئی اور وہ میرے سر پر مڈلانے لگی۔ فکشفت لها عنہن، تو میں نے اپنی اس پرندوں کی ماں کے لیے چادر کھولی۔ فوقعت علیہن، تو وہ اپنے بچوں کے اوپر گر پڑی۔ فلففتہن بکسائی، پھر میں نے ان سب کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ فہن اولائی معی، اور یہ چوزے، یہ بچے، اے اللہ کے نبی، یہ میرے پاس ہیں، یہ چادر میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ضعہن، کہ تم ان کو رکھ دو۔ فوضعتہن، چنانچہ میں نے ان کو رکھا، چھوڑا۔ فابت امہن الا لزومہن، تو میں نے دیکھا کہ ان کی ماں ان کے اوپر چمٹ گئی، بچوں کے اوپر ایک دم سے چمٹ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مجلس کو مخاطب کر کے کہ کیا تم لوگوں کو چوزوں کی ماں کے اپنے چوزوں پر رحم اور شفقت پر تعجب ہو رہا ہے؟ کس قدر اس کو اپنے بچے سے پیار ہے، کتنی اس کے دل کے اندر ان بچوں کے لیے رحمت ہے کہ لے جانے والے کے لیے پیچھے پیچھے وہ دوڑ رہی ہے، اور جہاں اس کو چھوڑا گیا فوراً لپٹ گئی۔ تو اس ماں کی اپنے چوزوں کے ساتھ محبت سے تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے؟ سنو، قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان چوزوں کی ماں کے اپنے چوزوں پر رحم کرنے سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے یہ پرندوں کی ماں ان اپنے پرندے بچوں اور چوزوں پر جتنی وہ مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے، اس سے زیادہ رحمت کرتے ہیں۔ ارجع بہن، پھر فرمایا کہ ان کو لے کر جاؤ، یہاں تک کہ اس کو وہیں رکھو جہاں سے تم نے جس جھاڑی سے لیا ہے اس کو وہیں رکھو۔ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ، اور اس طرح رکھنا کہ ان کی ماں ان کے ساتھ رہے، بچوں سے ماں کو الگ مت کرنا۔ فرجع بہن، چنانچہ وہ آدمی ان پرندوں کو لے کر چلا گیا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو شمار کرا ہے کہ ایک جانور کی ماں دوسری جگہوں پر آ چکا ہے، انسانوں کی ماں بھی کس قدر شفقت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تو اس کی بھی مثال آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ، ایک ماں کی محبت نہیں، ماں کی محبت کتنی زیادہ سمجھی جاتی ہے بچوں کے ساتھ، ایسے ہی 70 ماؤں کی محبت کو جمع کر لیا جائے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں، مہربان ہیں۔ اور یہ دنیا کی محبت، پیچھے حدیث میں آیا ہے کہ یہ بعض مخلوق بعض پر محبت کرتی ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا ہے، اسی میں سے انسانوں کو ملا ہے، مختلف جانوروں کو ملا ہے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ رحمت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کے اندر پورا 100% رحمت کا حصہ ہے، تو اللہ کی رحمت بندوں کے ساتھ کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے اور سنانے کی توفیق، اس پر استقامت نصیب فرما، مفید باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو دور فرما، غفلت سے نکال کر بیداری اور احتیاط والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال حسنہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو بہت زیادہ چند گنا بڑھا کر جو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے سب کے اندر شان قبولیت شامل فرما۔ یا اللہ تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ یا اللہ سیئات کو اپنے فضل سے درگزر فرما، سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کا ایمان پر جمنا آسان فرما، ایمان اور توحید پر استقامت نصیب فرما، دینی مراکز کی مساجد کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں جن مساجد پر دشمن کی نگاہیں ہیں، یا اللہ ان کی نگاہوں کو، ان کے ارادوں کو تو ناکام فرما، اپنے قدرت سے ان سجدگاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چھین لی گئی عبادت گاہوں اور مساجد کو
یا اللہ دوبارہ کلمہ توحید اور سجدے سے آبادی کے لیے اللہ بحال فرما، یا اللہ اس کی بازیابی فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔